جب اذان شروع ہوتی ہے اور مؤذن اللہ اکبر کہتا ہے، جب اللہ اکبر کہتا ہے تو اللہ اکبر کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب سے بڑے ہیں۔ ہم لوگ اذان کے جواب میں اللہ اکبر کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ آپ سب سے بڑے ہیں، لیکن ہم ان کاموں میں مصروف ہوتے ہیں، جو کام ہم کر رہے ہوتے ہیں نا ان کاموں میں ہم مصروف ہوتے ہیں اور ساتھ میں ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ اکبر۔ اور کچھ لوگ تو میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں جو اذان ہوتی ہے تو سر پر دوپٹہ لے لیتے ہیں لیکن اپنے کاموں میں یا اپنی باتوں میں مصروف ہوتے ہیں، یا وہ باتیں کرنا بھی روک دیتے ہیں لیکن کام کرتے ہی رہتے ہیں کہ اذان کا احترام ہے کہ چپ کر جاؤ اور دوپٹہ لے لو لیکن اپنا کام جاری رکھو۔ تو یہ اذان کا احترام نہیں ہے۔ آپ اللہ اکبر کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب سے بڑے ہیں، تو آپ اللہ تعالیٰ کو بڑا مان ہی نہیں رہے، آپ تو اپنے ان کاموں کو بڑا مان رہے ہیں، آپ نے تو وہ کام جاری رکھے ہیں۔ اذان کا احترام یہ ہے کہ جب اذان شروع ہوتی ہے تو آپ اپنے سارے کاموں کو روک کے اذان کا جواب دیں۔ جب مؤذن کہے کہ اللہ اکبر تو آپ بھی ساتھ میں اللہ اکبر کہیں، تو آپ کا دل کہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ آپ سب سے بڑے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں سب کاموں کو چھوڑ کے آپ کے لیے یہاں پہ آئے ہیں کیونکہ آپ سب سے بڑے ہیں، آپ میرے ان کاموں سے بڑے ہیں، آپ ہر چیز سے بڑے ہیں۔ اور جب آپ سب کاموں کو چھوڑ کے اذان کا جواب دیں گے نا پراپر طریقے سے، تب آپ کا دل گواہی دے گا کہ اللہ تعالیٰ واقعی سب سے بڑے ہیں، کیونکہ میں نے ساری چیزوں کو اسٹاپ کر دی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اور پھر اذان سننے کے بعد آپ کو جو سکینت طاری ہوگی نا آپ کے ذہن پہ، اس کا الگ ہی مزہ ہے۔ تو جب مؤذن کہتا ہے نا کہ اللہ اکبر، تب آپ اپنے سارے کاموں کو چھوڑ دیا کریں، کیونکہ تب اللہ تعالیٰ آپ کو بلا رہے ہوتے ہیں کہ آجو میرے بندے، آ کے جواب دو میری اذان کا۔ تو تب ہم نے ہر کام کو چھوڑ کے اللہ اکبر کہنا ہے، اور پھر ہم نے اپنے مائنڈ میں سوچنا کہ اللہ تعالیٰ آپ سب سے بڑے ہیں، کیونکہ میں آپ کے لیے ہر چیز کو چھوڑ کے آ گئی ہوں، ہر کام میں نے اسٹاپ کر دیا کیونکہ آپ کا بلاوا آ گیا مجھے۔ تو مؤذن کہتے ہیں نا کہ اللہ اکبر اللہ تعالیٰ آپ سب سے بڑے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو یہاں پہ ہم نے صرف یہ نہیں کہنا کہ جی اللہ تعالیٰ میں مسلمان ہوں، میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ سب سے بڑے ہیں، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، بلکہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور معبود تو نہیں بنائے ہوئے۔ اور معبود صرف بت نہیں ہوتے، بلکہ ہر وہ انسان جس کی محبت آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت سے زیادہ ہے، وہ بھی آپ کا معبود ہے، اور یہ شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ اور ہر وہ چیز جس کی محبت آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت سے زیادہ ہے، وہ آپ کا معبود ہے۔ الہ کہتے ہیں نا معبود کو، وہ آپ کا الہ ہے۔ اور کچھ لوگوں کی محبت جو ہوتی ہے نا مال میں، پیسے میں بہت زیادہ ہوتی ہے، تو ہم نے ہر چیز کی محبت کو اللہ تعالیٰ کی محبت سے نیچے رکھنا ہے۔ ہمارے لیے سب سے اوپر اللہ تعالیٰ ہونے چاہیے، اور پھر ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونے چاہیے، باقی ہر چیزیں اس سے نیچے ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ جب آپ اذان میں کہتے ہیں نا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو ہم نے اس چیز کی گواہی دینی ہے دل سے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز میرے لیے نیچے ہے، سب سے اوپر میرے لیے آپ ہے، ہر انسان، ہر چیز، مال، دولت، اولاد، ہر چیز میرے لیے آپ سے نیچے ہے، آپ میرے لیے سب سے اوپر ہے۔ تو جب مؤذن کہتا ہے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، تو ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ میں گواہی دیتی ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول ہے۔ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم رسول اللہ کی سیرت پہ عمل کر رہے ہیں، جیسے انہوں نے زندگی گزاری ہے، جیسے ان کا اخلاق ہے، کیا ہم اس چیز کو اپنی لائف میں لے کے آ رہے ہیں۔ تو ہم نے رسول اللہ کی سیرت کو پڑھنا ہے، ان کو اپنی لائف میں لے کے آنا ہے، ان کے اخلاق پہ غور کرنا ہے، اور ہم نے بھی ویسے اخلاق اپنانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ سلمہ بہترین اخلاق والے جنت کی بہاریں لوٹ کر لے گئے، سبحان اللہ۔ تو ہم نے بہترین اخلاق بنانا ہے تاکہ ہمیں بھی جنت میں حصہ مل سکے انشاءاللہ۔ تو جب مؤذن کہتا ہے نا کہ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، تو ہم چاہتے ہیں نا کہ ہمیں کامیابی مل جائے، ہمیں سکون مل جائے، ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ میرے بندے نماز کی طرف آ جاؤ، اور تم نماز کی طرف آؤ گے تو تمہیں کامیابی ملے گی۔ تو یہ مطلب اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو پہلے ہمیں کامیابی بتا دی ہے کہ دنیا میں تم جہاں مرضی پھر لو، جو مرضی تم مال کما لو، کچھ بھی کما لو، لیکن کامیابی جو ہے نا وہ نماز میں ہے۔ تو ہم نے آج سے اپنی کامیابی کو نماز میں تلاش کرنا ہے، اپنی نمازوں کو اتنا پرفیکٹ بنانا ہے کہ ہمیں ہر کامیابی مل جائے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی انشاءاللہ۔ تو پھر مؤذن کہتا ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر ہم نے دل سے گواہی دینی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب سے بڑے ہیں، آپ کے لیے میں نے ہر چیز کو چھوڑ دیا، میرے ہر غم، ہر دکھ، ہر انسان، آپ سب سے بڑے ہیں، اور آپ مجھے کبھی بھی افسردہ نہیں ہونے دیں، کیونکہ آپ تو میرے غموں سے بھی بڑے ہیں نا، اور آپ میرے غموں کو بھی ختم کر دیں گے انشاءاللہ۔ تو پھر مؤذن کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو یہاں پہ اذان ختم ہو جاتی ہے، اور پھر اذان کے بعد اذان کی دعا پڑھنی ہے ہم نے، اور اس کے بعد درود شریف رسول اللہ کو بھیجنی ہے انشاءاللہ۔ تو آج سے ہم نے اپنی اذان کو پرفیکٹ بنا لینا ہے،
تاکہ جب ہم اذان کا جواب دیں نا تو ہمیں محسوس ہو کہ ہم نے اذان کو سنا ہے، اس کا جواب دیا ہے۔ ہماری اذانیں پہلے سے بہترین ہونی چاہیے، جیسے پہلے ہم اذان سنتے تھے اس کا جواب دیتے تھے نا، اس سے بہترین ہم نے بنانا ہے، اور ہم نے ہر کسی کو بتانا ہے کہ ہم نے اذان کا جواب ایسے دینا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم کام میں لگے ہوئے ہیں اور ہم چپ ہو گئے ہیں یا ہم ساتھ ساتھ جواب دے رہے ہیں، نہیں۔ جب اللہ اکبر کہتا ہے نا مؤذن تو ہم نے ہر چیز کو سٹاپ کرنا ہے کہ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ آپ سب سے بڑے ہیں، میں نے ہر چیز کو آپ کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ اذان جو ہے نا، اذان ہمارے دل کو اللہ تعالیٰ کی جانب متوجہ کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی جانب موڑ دیتی ہے۔ تو شیطان جو ہے نا وہ بہت برا ہے، وہ ہمارے دل پہ حملہ کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، اذان تو ہو رہی ہے، تم بس یہ کام کر لو، بعد میں اذان سن لینا، اتنی اذانیں ہونی ہیں۔ تو ہم نے ایسے نہیں کرنا، ہم نے شیطان کو ہرانا ہے، ہم نے پہلی اذان کا جواب دینا ہے۔ پہلی اذان کا جواب آپ نے ایک اذان کا جواب دینا آپ پہ فرض ہے۔ 5 وقت دن میں اذان ہوتی ہے نا، جیسے فجر کی اذان ہے، اس کا ایک اذان کا جواب دینا ہے، باقی بہت ساری اذانیں ہوں گی فجر کی، لیکن وہ آپ نے مطلب اگر آپ نے سننی ہے تو آپ سن لیں، لیکن ایک اذان کا جواب دینا آپ پہ فرض ہے، باقی بعد میں آپ اپنے کام کر سکتے ہیں۔ اس طرح ہر نماز سے پہلے جو اذان ہوتی ہے نا، اس میں ایک اذان کا جواب دینا آپ پہ فرض ہے، باقی جو بعد میں اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں ان میں آپ اپنے کام کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔